السلام علیکم، میں ہوں فراست سعید، سوال نیوز ٹی وی سے۔ آج کی ویڈیو ہے کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں کیسے سروائیو کیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مری میں بہت سے لوگ جو ہیں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بہت زیادہ سنو ہوئی تھی اور برف باری کی وجہ سے وہ اپنی گاڑیوں میں ہی رہ گئے، اور فیملیز بھی تھیں، دوست یار بھی تھے، اور وہ جو ہے گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ تو اگر آپ کو ایسی سچویشن فیس کرنا پڑ جائے پاکستان میں مری میں، تو آپ سروائیول کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ تک ریسکیو ٹیمز پہنچتی ہیں، جب تک آپ کے پاس کسی کی مدد پہنچے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں۔ تو خیر، اس میں سب سے پہلے یہ کہ کہیں بھی آپ ٹریول کر رہے ہو تو اس علاقے کی انفارمیشن ضرور لے لیں۔ اس علاقے کے روڈز، اس علاقے میں آبادیاں کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں آپ کو ریسکیو سروسز مل سکتی ہیں، کہاں کہاں فیول سٹیشنز ہیں، اور کہاں کہاں کھانے کے ریسٹورنٹس ہیں۔ ایک تو یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ٹریولنگ کٹ تیار کرنی ہے۔ وہ ٹریولنگ کٹ ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، علاقے کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے۔ آپ کے پاس گرم کپڑے ہونے چاہیے، آپ کے پاس بلینکٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس اس کے علاوہ ایمرجنسی ٹول کٹ میں فرسٹ ایڈ کے آئٹم ضرور ہونے چاہیے، آپ کے پاس میچ باکس ہونی چاہیے، آپ کے پاس فیول بھی ایکسٹرا ہونا چاہیے، تاکہ ایمرجنسی میں کہیں ضرورت پڑے تو آپ اس کو استعمال کر سکیں، اور نہ پڑے تو وہ ایز اٹ از واپس آ جائے گا۔ تو سروائیول کے لیے یہ، اگر آپ کی پریپیئرڈنیس بہت اچھی ہے تو آپ سکسیزفلی اپنی ٹریول کنٹینیو کریں اور کامیابی کے ساتھ اور زندہ رہ کے واپس آ سکتے ہیں جہاں سے آپ چلے تھے۔ اگر آپ کی پریپیئرڈنیس اچھی نہیں ہے تو آپ سروائیول کے لیے سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ آپ زندہ بھی رہ سکتے ہیں اس طرح کے ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں۔ اچھا، آپ کی ٹول کٹ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس فوڈ آئٹمس ایسے ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو لگے کہ جی وہاں پہ ویدر کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں اور روڈ بلاک ہو سکتے ہیں، تو آپ کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ کچھ ایسے آئٹمس رکھ لیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ، جو کہ کم جگہ بھی گھیریں گے اور آپ کو ایزیلی کھانے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، نہ ہی گرم کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ پانی بہت ضروری ہے۔ پینے کا پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے کافی مقدار میں، تاکہ آپ آسانی سے جو ہے کہیں آپ کو ضرورت پڑے پانی کی، آپ کی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں یاروں کے لیے، تو پانی کی کمی آپ کو محسوس نہ ہو۔ بلکہ آپ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، اگر آپ ٹریول کر چکے ہیں، اس علاقے میں آ گئے ہیں جہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، تو وہاں کے لوکلز کو دیکھیں، لوکلز سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے رہیں کہ جی یہاں پہ کتنے دور کون سی آبادی آتی ہے، واپس جانے کے راستے جو ہیں کیا وہ کھلے ہوئے ہوں گے، کون سا بہتر ٹائم ہے ٹریول کرنے کا، صبح کا ہے، شام کا ہے، یا رات کا ہے، برف باری کے کنڈیشنز کیا ہیں، پچھلے سالوں میں ان لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہے، اور اگر پچھلے سالوں میں برف باری ہوتی رہی ہے تو وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ جی اس موسم میں آپ نے ٹریول نہیں کرنا ہے، اس وقت تک ٹریول نہیں کرنا ہے جب تک روڈ نہ کھلے ہوں۔ اور روڈ کھلے ہونے کی انفارمیشن آپ کو کون دے گا؟ گورنمنٹ سروسز کیا کیا اویلیبل ہیں، ایمرجنسی سروسز کہاں کہاں آپ کو مل سکتی ہیں، کون سے ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز ہیں جن پہ آپ رابطہ کر کے اپنی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پھنس جائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ لے کے اپنے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کیس آف ایمرجنسی کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہ آپ کو رات گزارنی پڑ جاتی ہے، یا 2 دن 3 دن بھی آپ پھنسے رہ سکتے ہیں روڈ کے اوپر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں، چاہے آپ کو ایمرجنسی سچویشن فیس نہ کرنا پڑے، لیکن آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے۔ اس کیس میں مری میں جو لوگ گاڑیوں میں مر گئے، ان کی پریپریشن بالکل بھی نہیں تھی، ان کی گاڑیوں کے ہیٹر شاید نہیں چل رہے تھے، یا ان کے پاس فیول ہی نہیں تھا۔ تو آپ اگر ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے گاڑی کا ٹینک فل ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے پاس ایکسٹرا فیول ہونا چاہیے، تاکہ کہیں ضرورت پڑے تو آپ اسے استعمال کر سکیں۔ پھر ساتھ ساتھ اگر آپ پھنس ہی گئے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مری میں جو حادثہ پیش آیا جس میں بہت ساری قیمتی جانیں چلی گئیں، اس میں آپ دیکھیں قریب گاڑیاں تھیں، ایک شخص جو ایک گاڑی میں بیٹھا وہ دوسری گاڑی تک پہنچ کے آسانی سے جا سکتے تھے، یعنی کمیونیکیشن۔ لوگوں نے کیا کیا، وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے اپنے دوستوں یاروں کو، اپنے گھر والوں کو اپڈیٹ کر رہے تھے، یا ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح گورنمنٹ یا اس سے متعلقہ اداروں کو کانٹیکٹ کریں اور یہاں پہ ایمرجنسی یا ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا جائے۔ انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی کہ اڑوس پڑوس میں پھنسی ہوئی دوسری گاڑی کے لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں۔ اگر وہ بات چیت کرتے تو کم از کم ایک دوسرے کے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں،
کیا کیا سامان اویلیبل ہے، اس کی انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر ہوتی. پھر وہ یہ سوچتے کہ یار اب پھنس ہی گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کب تک نکلیں گے. تو لوکلز کیا کرتے ہیں ایسے حالات میں؟ ظاہر سی بات ہے، ویسی ویران جگہ تو ہے نہیں ہے، پہاڑی علاقے ہیں، برف باری سالوں سال ہوتی ہے وہاں پہ جو لوکل رہنے والے لوگ ہیں، مقامی افراد، وہ زندہ رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ آگ جلاتے ہیں. کیا وہ انہیں برف باری سے نقصان نہیں ہوتا؟ یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آگ جلا کے اپنے آپ کو گرم رکھتے ہیں. ان کے پاس پانی اویلیبل ہے، ان کے پاس کھانا اویلیبل ہے. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ہیں، آپ اکیلے بھی ہیں، تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں. ایسی سچویشن میں آپ کو چاہیے تھا، جنگل ہے، جنگل میں برف پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ کو جا کے یہ ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ جی آپ کے پاس سوکھی لکڑیاں کہاں کہاں اویلیبل ہیں. درخت ہیں، درخت کی چھال ہے، چھال کے نیچے بھی سوکھا کچھ ایسا سٹف ملتا ہے جس سے آگ جلانے میں مدد مل سکتی ہے. پھر آپ کو کچھ سوکھی لکڑیاں مل جائیں تو ان لکڑیوں کو آگ لگائیں. آگ لگانے کے بعد بڑی لکڑیاں جو گیلی بھی ہوں ان کے سراؤنڈنگ میں رکھ دیں تاکہ وہ سوکھنا شروع ہو جائیں. اتنی دیر میں جب آگ جو ہے ان بڑی لکڑیوں کو یا گیلی لکڑیوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائے گی تو آپ ان کو بھی یوز کریں فیول کے طور پہ. آپ کے پاس ماچس ہوگی، ماچس سے آپ آگ جلا سکتے ہیں. پیٹرول ہوگا، پیٹرول سے آپ ایزیلی آگ جلا سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے لوگ مل کے، جو 10 گاڑیاں ہیں یا 20 گاڑیاں، ابھی تک تو اطلاعات آ رہی ہیں 10-20 گاڑیاں، یہ سارے لوگ مل کے وہاں جمع ہوتے ہیں، وہاں ایک شیلٹر بنا لیتے ہیں. درخت کاٹ کے وہاں پہ ٹہنیاں کاٹ کے ایک شیلٹر بنا لیتے تاکہ ان کو ہوا نہ لگے اور باہر ہی رات گزاریں. اور وہاں پہ آگ لگی ہو تو ان کے زندہ رہنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے، بلکہ وہ زندہ ہی رہتے. آپ کے پاس آپ کی ٹول کٹ میں کلہاڑا بھی ہونا چاہیے تاکہ کہیں ضرورت پڑے. آپ کے پاس پیڈ بھی ہونا چاہیے، شاول ہو تاکہ آپ کھدائی کر سکیں. اور آگ جلانے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ برف کے اوپر آگ نہ جلائیں، بلکہ برف کی کھدائی کریں. کھدائی کرنے کے بعد جب سرفیس نظر آئے زمین، اس کے اوپر آگ جلائیں تاکہ وہ جو آگ جلے گی وہ برف کو نہیں پگھلائے گی، بلکہ وہ آگ جلتی رہے گی اور آپ کی زیادہ دیر تک جلے گی اور آپ کو گرم رکھے گی. کھانے کا بہت خیال رکھیں. کھانا ادھر ادھر ڈھونڈیں، آبادیاں ہیں، کسی مقامی افراد سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، آوازیں دیں. لوگ خود مقامی افراد جب اس طرح کی آوازیں یا ایمرجنسی سچویشن دیکھتے ہیں تو راغب ہوتے ہیں اور وہ مدد کے لیے پہنچ آتے ہیں. پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ادھر ادھر کوشش کریں کہ پانی کہاں سے اویلیبل ہو سکتا ہے. برف کا بنایا ہوا پانی یا پگھلا کے وہ مت پئیں، اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ، کھانا کچھ بھی نہیں ہے تو ڈھونڈیں ارد گرد، کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جائے گا. لیکن گاڑی میں بیٹھ کے آپ اگر راتیں گزاریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جی ریسکیو سروسز آئیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال کے لے جائیں گی یا روڈ کھل جائے گا یا روڈ جو ہے جلدی کھل جائے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی. مری میں جب بھی جائیں یا گلیات میں جب بھی جائیں یا ہلی ایریاز میں جب بھی جائیں اور بارش کے موسم میں یا خاص کر جب برف باری ہو تو آپ نے ہر طرح سے خیال رکھنا ہے. ساری چیزیں جو معلومات میں نے آپ کو دی ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ بحفاظت کئی دن گزار سکیں اور زندہ واپس پہنچ سکیں اپنے گھروں کو. تھینک یو ویری مچ. یہ کچھ بیسک ٹپس تھیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ، جب وہاں جائیں تو لوکل افراد سے لازمی رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ برف میں وہ زندہ کیسے رہتے ہیں، آگ کیسے جلاتے ہیں، پانی کہاں سے لاتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کے زندہ رہنے کے چانسز ایسے ڈیزاسٹرس سچویشن میں بڑھ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.